اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، مرحبا رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جس طرح آغا صاحب نے اظہار تعزیت کیا، میں بھی تمام انسانیت کی خدمت میں اور بالخصوص رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور یہ تعزیت کا اظہار اس لیے بھی ضروری ہے کہ رسول کائنات علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ گزشتہ امتوں میں سب سے بڑا ظالم وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، بالکل، اور بعد والوں میں سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو میرے بھائی علی کو شہید کرے گا۔ تو گویا یہ بعد والوں میں سب سے بڑا ظلم آج کے دن رونما ہوا، تو اس لیے یقیناً یہ پوری کائنات کے لیے سانحہ ہے، اس پہ ہمیں اظہار تعزیت کرنا چاہیے۔ امیر کائنات علیہ السلام کے حوالے سے میں آپ کا ایک جملہ آج اس پر بات کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر میں مزید ایک آدھ جملہ عرض کرتا ہوں۔ جب بھی ہم یہاں افطار ٹرانسمیشن میں آتے ہیں تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں جی ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، 3 گھنٹے ہوتے ہیں تو بہت وقت ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن آج میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاس بالکل وقت نہیں ہے، صرف 3 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس میں ہم نے اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے، اور اس حوالے سے میں اگر اجازت دیں تو ایک ربائی حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی بر صغیر میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ کی ایک ربائی اور مولا کائنات کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے پاس ہے بھی ایک آدھ منٹ تو ربائی میں بس وہ ربائی آپ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست، واہ واہ، گنجائش بہر در صبو ممکن نیست، کیا بات ہے، من ذات را بواجبی کہ دانم اللہ دانم کے مثل او ممکن نیست۔ اوصاف علی کو میں کیسے بیان کر سکتا ہوں میں اپنی مختصر معلومات کی بنیاد پہ، اس لیے کہ سمندر کو کوزے میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ میں علی کو جتنا ضروری ہے اتنا بھی نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا کائنات میں اور کوئی نہیں۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ کسی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، ماں ہم چنا در اول وصف تو ماندائے، کہ زندگی بھی ختم ہو گئی، میرا لکھنے کا سامان بھی ختم ہو گیا، لیکن میں ابھی پہلے وصف پہ پھنسا ہوا ہوں، وہی ختم نہیں ہو رہا، وہ پورا نہیں ہو رہا۔ امیر کائنات، مولا ممکنات، والی شش جہات، امیر المومنین یعصب الدین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والسلام، آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جو رسول پاک علیہ السلام کا کامل ترین نمونہ ہیں۔ بے شک، بلکہ میں ابھی کچھ دیر پہلے رستے میں آتے ہوئے ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف میرا نمونہ نہیں ہے علی، گزشتہ جتنے انبیاء گزرے ہیں اور ان انبیاء کے جتنے اوصیاء گزرے ہیں ان سب کے خصائل اور کمالات کے مجموعے کا نام علی ابن ابی طالب۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو گویا وہ سارا عکس، ہم جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت ہمیں مکمل طور پہ نہیں دستیاب ہوتی، تو یقیناً اگر ان کی نہیں دستیاب ہوتی تو ان کا عکس مولا علی جو موجود ہیں، جس نبی کا ہمیں سیرت ان کی دستیاب نہیں ہے، ہمیں امیر کائنات کی ذات موجود ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جتنے خصائل کمالات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں سوائے نبوت اور رسالت کے، رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے امیر کائنات کو، بڑا شعر آفاق فرمان ہے حضور کا، اما ترضیٰ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ اے علی تجھے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کو ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت میرے پاس بعد نہیں ہے، باقی سارے کے سارے خصائل تیرے اندر موجود ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی کامل ترین شبیہ کا نام امیر کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا
آج کا چونکہ موضوع امیر کائنات علیہ السلام رسول پاک علیہ السلام کا کامل نمونہ ہے اس سیرت کا، تو من وجہ اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، لیکن تھوڑی سی ہٹ کے ایک میں روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اور روایت بڑی بھاری ہے تو اس لیے میں ساتھ ریفرنس دے دوں تاکہ وہ میرے سر پہ اس کا بوجھ نہ ہو۔ حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص و امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں معروف ترین کتاب اور معروف ترین ہستی، ایسی یعنی کتاب ہے کہ وہ پہچان ہے امام نسائی کی، اور اس کتاب کی وجہ سے انہوں نے فرمایا نا جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ بس شہید اس ہوگا، حدیث کا لیکن مصداق یہ یہ امام نسائی تو ہیں جو محبت تو رکھتے ہی تھے لیکن حقیقتاً بھی حضرت علی کی محبت میں شہید ہوئے۔ اس کتاب کی وجہ سے آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ تو اس کتاب میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کا حجرہ ہے اور حضور مولا علی اندر داخل ہوتے ہیں، حضور حجرے میں موجود نہیں ہیں بلکہ آپ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات حضور نبی پاک علیہ السلام کا جبہ حلہ مبارک اٹھا کے پہن لیتے ہیں۔ آپ نے پہنا ہوا ہے جبہ، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک اور مولا علی کی شباہت اور سراپا کتنا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کھڑے ہیں مولا علی، صرف حضور کا جبہ پہنا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسا، یعنی اہل بیت اطہار کے بعد جس شخصیت کو سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا ہے، وہ حضور مولا علی اور رسول پاک علیہ السلام میں فرق نہیں کر رہے۔ تو مولا کائنات فوراً کہتے ہیں نہیں میں علی ہوں، حضور کہیں باہر گئے ہوئے ہیں۔ یعنی اس قدر بظاہر بھی رسول پاک علیہ السلام کی شبیہ، یعنی آپ نے کردار حدیث اور کی کتاب سے ریفرنس پیش کیا، امام نسائی نے روایت کیا، یعنی کردار، کریکٹر، آپ علم، وہ ساری چیزوں کو ایک طرف رکھا جائے، صرف شکل و صورت اور شباہت، سراپا۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ہماری بعض کتابوں میں مولا علی کے سراپا کے حوالے سے بڑی بے سر و پا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جی جی جی، تو ان کو یہ روایت امام نسائی نے روایت کی ہے تو پھر یہ رد کرتی ہے۔ آپ نے بڑا برمحل تذکرہ کیا۔ جی جی، بڑا تو محل۔ امیر کائنات علیہ السلام آپ کا سراپا بھی، اس جگہ تھوڑا حسد اور وہ ظاہر جی وہ تو خیر وہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے امیر کائنات کے ساتھ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ آپ کے دور حکومت کے حوالے سے ایک دو باتیں میں کہ امیر کائنات اپنے جو عمال اور گورنر تھے مختلف علاقوں کے، ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا جو انتظام تھا اس کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ویسے کریکٹر کے لحاظ سے تو رسول پاک کے اسوہ کامل کا بہترین نمونہ ہے مولا کائنات۔ ایک حکمران کی حیثیت سے میں ایک آدھ مثال دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود رسول پاک کے بھی اور مولا کائنات کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور ایسے نیکوکار شخصیت ہیں اور ایسے با علم شخصیت ہیں کہ رسول پاک نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی اللہم علمہ بالکتاب، کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ بصرہ کے گورنر ہیں۔ مولا کائنات کا احتساب کا نظام اتنا کڑا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کہ جناب اتنا احتساب مجھ سے برداشت نہیں ہو، حالانکہ نیکوکار آدمی ہیں، عالم آدمی ہیں جس کو رسول پاک کی دعا ہے، گواہی دیتی ہے ان کے کردار کی۔ پھر حضور مولا کائنات کے ایک اسی بصرہ کے گورنر ہوئے ہیں عثمان بن حنیف۔ اب دیکھیے کیسی چھوٹی چھوٹی بات پہ امیر کائنات خود کوفہ میں ہیں، لیکن پوری سلطنت میں آپ کی نظر کیسے ہے، کیسے آپ کا نظام چل رہا ہے۔ عثمان بن حنیف نے ایک دفعہ بصرہ کے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی، گئے دعوت کھا کے آ گئے۔ امیر کائنات نے خط لکھا، عثمان مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ تم نے ایک ایسی دعوت میں شرکت کی ہے جس میں کوئی غریب نہیں جا سکتا تھا، تم بتاؤ کہ وہ دعوت کیوں کھانے گئے ہو۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، امیر کائنات اس کو بھی ناپسند فرماتے کہ میرا، یہاں تک الفاظ ہیں کہ جس میں
لقمے غریبوں کے حقوق اور ان کے لہو سے تر ہو رہے تھے، اس کے ذریعے ایسی دعوت میں شرکت اپنی نہیں، اپنے گورنروں کی اس دعوت میں شرکت کو بھی ناپسند فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ کا جو بحیثیت جج کے، بحیثیت ایک قاضی کے، چونکہ رسول پاک کا ارشاد ہے اقداکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے، اور مولا کائنات کا جو قاضی ہونا ہے، جج ہونا ہے، آپ کا فیصلہ، آپ کا یہ جو علم کا مقام ہے، اس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کئی ایسے فیصلے ہیں جو اپنی موجودگی میں فرمایا کہ علی تم اس کا فیصلہ اور یہ کرو۔ واحد امیر کائنات کی ذات علی علیہ السلام کی ہے۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن